کیوں ہم چاہتے ہیں کہ نان مسلم مسلمان بنیں؟ کیوں ہم چاہتے ہیں غیر مسلموں کو اسلام کی طرف لے آنا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ دنیا کے اندر کئی ایسے نان مسلم ہیں جو اسلام کے لیے ترستے ہیں، بلکہ ان کو اسلام کے حوالے سے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، نالج ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کا نام اگر سنا ہے تو کچھ نیگیٹو پوائنٹس پر، انہوں نے اگر اسلام کا نام سنا ہے تو کچھ نیگیٹو عملوں پر، اور اگر اسلام کی صحیح دعوت ان تک پہنچ جائے تو ضرور اسلام کو قبول فرمائیں گے اور ضرور اسلام میں کنورٹ ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر ان کو اسلام باقاعدہ طور پر پہنچ تو جائے۔ تو آج کا جو میرا ری ایکشن ہے وہ اسی بات پر ہے کہ ہم اسلام کی دعوت کو نان مسلموں کو کیسے دیں۔ کئی نان مسلموں نے یہی کویشچن کیا کہ وائی یو وانٹ ٹو کنورٹ انٹو دا اسلام، کہ کیوں یہ اسلام میں آپ لوگ ہمیں کنورٹ کرنا چاہتے ہو؟ بھئی ہم اس وجہ سے آپ کو اسلام میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ تاکہ آپ کا تعلق اللہ سے ڈائریکٹلی ہو، تاکہ آپ اپنے رب سے ڈائریکٹلی ہی بات کریں، تاکہ آپ کے تعلقات اپنے رب سے ڈائریکٹلی ہوں۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ری ایکشن کو اچھی طریقے سے دیکھیں اور اسلام کے طریقہ کار کو سیکھیں، کس طریقے سے ہمیں نان مسلم کو دعوت دینی ہے اور کس طریقے سے نان مسلم کو کنورٹ کرنا ہے۔ تو ہم دیکھیں گے سب سے پہلے دوستوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے اسکالر کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے، کس طریقے سے نان مسلم کو دعوت دینی ہے، کس طریقے سے نان مسلم کے ساتھ پیش آنا ہے، کس طریقے سے نان مسلم کو مسلم بنانا ہے اور کس طریقے سے وہ کنورٹ ہو سکتے ہیں، تو اس سے پہلے پھر کہ میں آپ کو اسکالرس کے بیانات سناؤں تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایک کلپ دکھاؤں گا، تو کلپ دکھاؤں گا جس میں ایک نان مسلم کس طریقے سے ہو رہا ہے اور ان کے کیا تاثر ہو رہے ہیں اسلام کے کلمے کو پڑھنے کے بعد، ایمان کو پڑھنے کے بعد، ایمان کو اپنے اندر ڈالنے کے بعد اس کے اندر کیا فیلنگ ہوتی ہے۔ تو ایک نظر تھوڑا سا اس کو ہم دیکھیں گے، تو چلو ہم دیکھیں ایک نظر۔ انشاءاللہ اسلام we will happy all this hour we are proud inshallah ta'ala we feel کلمہ پڑھوا رہے ہیں، شہادت دلوا رہے ہیں، ایک نان مسلم کو مسلم بنا رہے ہیں۔ اشہدو کتنا بڑا اجر ہوگا کہ ایک جہنم سے ایک کو ہم نے جنت کی طرف بلایا۔ یقین مانو اس کا احساس اسی کو ہوگا جو انسانیت کا فکر کرتا ہے یا صرف انسانیت کے دعوے نہیں کرتا۔ I witness no God but Allah and Muhammadan ماشاءاللہ سبحان messenger اللہ، of Allah. ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ Barakallahu اب feek. دیکھو درد ہے، تکبیر۔ اس وقت اس کو فیل ہو رہا ہے، وہ ہم نہیں جانتے، اللہ جانتے، بندہ ہی جانتا ہے جس کے اندر ایمان اترا ہوا۔ ہم نصیب والے ہیں اگر ہمارے اندر ایمان ہے، یقین مانو، کاش ہم اپنے ایمان کو سمجھ جاتے ہیں۔ تو دوستو اسی طریقے سے ہم آگے چل کر آپ کو ایک اور کلپ دکھائیں گے جس میں ایک نان مسلم لڑکی ہے جو اسلام قبول کر لیتی ہے، اس کے بعد اس کی کیا فیلنگ ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنے خوش ہوتے ہیں، یقین مانو جب وہ نان مسلم سے مسلم ہوتے ہیں تو ان کے اندر کیا ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کو آپ دیکھ لیں۔ When I took the Quran in my hand, I literally, even if now I see my hands shiver, it's like I cried and cried and cried holding it. I just cried. I cried for, I don't know, more than half an hour. I just kept crying. تو دوستو یہ تھا ہمارا آج صرف دو چھوٹے سے کلپ میں نے آپ کو دکھا دی۔ اب ہم دیکھیں گے اسکالر ہمارے کیا کہتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو دعوت دیں، کس طریقے سے نان مسلم کو دعوت دینا چاہیے۔ تو ہم اپنے پہلے اسکالر کی طرف پڑھیں گے اور دیکھیں گے وہ کیا کہیں گے اس کے حوالے سے۔ قرآن مجید نے ہم کو پابند کر دیا ہے کہ جب غیر مسلموں کو دعوت پیش کرو تو مجھے پیش کرو۔ تو ہمارے پہلے اسکالر یعنی آپ کے آپ وہاں سامنے ہیں تفسیر اور حدیث اور فقہ لے کے ماشاءاللہ۔ گئے کیوں؟ قرآن مجید تو کہتا ہے ذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ ہمیں تو صرف غیر مسلموں کو اللہ کی کتاب پہنچانی تھی۔ جب اللہ کی کتاب انہیں پہنچے گی اور وہ اس کے قائل ہو جائیں گے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے پیغمبر تھے اور یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے،
اور یہ اللہ کی کتاب ہے جو اب قیامت تک کے لیے ہدایت دینے کے لیے آئی ہے. وہ اس کتاب کو پڑھ کر اس کو سمجھ کر ایمان لائیں گے. اس کے بعد سنت کا موضوع زیر بحث ہے. یہ ہمارے ایک اسکالر کے جس نے باقاعدہ طور پر بتایا کہ اسلام کو کس طریقے سے نان مسلم کے سامنے پیش کرنا ہے. آپ نے سن لیا. اب ہم جاتے ہیں محمد طارق جمیل کی طرف. دیکھیں وہ کیا کہیں گے کہ نان مسلم کو کس طریقے سے اسلام کی دعوت دینی ہے. تو چلو دیکھیں. غیر مسلم رہتے ہیں سب کو عزت دو, سب کو عزت دو, ان کی خوشی میں ان کو مبارک دو. ان پہ غم آئے تو جا کے ان کے دکھ درد کو بانٹو. وہ بیمار ہو جائیں تو ہاسپٹل پوچھنے جاؤ. وہ مر جائیں تو گھر والوں سے جا کر افسوس کرو. تب جا کر وہ اسلام کے لیے سوچیں گے کہ یہ کون ہے محبت کرنے والے, ہمدردی کرنے والے. مولانا طارق مسعود. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, کہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ دین کی طرف بلاؤ. بعض مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی غیر مسلم آپ کی بات سننا نہیں چاہتا, آپ نے اس کو دعوت دی تو وہ چڑ جاتا ہے اور وہ پھر ضد میں آ جاتا ہے. تو اس میں بہت ہی حکمت اور مصلحت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو خود ہی فیصلہ کریں گے کہ ان کا اس سے کتنا گہرا تعلق ہے. ہر قسم کی بات یہ بے تکلفی سے کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اگر اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, اتنی بے تکلفی ہے کہ سب چلتا ہے ان کے یہاں, تو پھر تو ان کو چاہیے کہ اس کو محبت سے سمجھائیں اور اس کو یہ ثابت کریں کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں, میں آپ پہ طنز نہیں کر رہا, اور عزت اور احترام کے ساتھ, اکرام کے ساتھ, اس کے جو ہے جو بھی طریقہ ہے اکرام کا. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میری اتنی بے تکلفی نہیں ہے اور میں نے اگر مذہب کے معاملے میں بات کی تو یہ چڑھ جائے گا. اسی طریقے سے آپ نے مولانا طارق مسعود کو سنا کہ انہوں نے کیا کہا کہ اسلام کی دعوت کس طریقے سے دینی چاہیے. ہم ایک اور اسکالر کی طرف پڑھیں گے, وہ کیا کہتے ہیں دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے, کیسے اس کو اسلام کی طرف مائل کیا جائے. غیر مسلم کو اسلام کی دعوت دینے میں دو چیزیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود آپ کا اپنا عمل ایسا ہو جو اس کو دعوت دے. زبان کی دعوت سے زیادہ جو عمل کی دعوت ہے وہ مؤثر ثابت ہوتی ہے. تو ایک تو عمل کے ذریعے. اب یہ ہے کہ زبان سے کیسے دعوت دے, تو زبان سے دعوت دینے کا سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے. اگر بالکل عامی آدمی ہے کہ سامنے والا کوئی صاحب علم نہیں ہے تو پھر تو جو تھوڑا بہت جانتے ہیں آپ اس کو اسلام کی حقانیت بتا دیں. لیکن اگر سامنے کو ایسا انٹلیکچوئل ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے کہ جس کو سادہ سی آپ دعوت دیں گے تو الٹا وہ اور کفر پہ پکا ہو جائے گا کہ آپ اس کی باتوں کا جواب ہی نہیں دے سکتے, تو پھر آپ پہلے علم سیکھیں. اب ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی سنیں گے. ڈاکٹر ذاکر نائک اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. یہ ایک نان مسلم لڑکی ہے جو. السلام علیکم جی. آئی ایم ہندو, اموتا رمیش. آئی ایم ڈپلوما انجینئرنگ. Sorry to asking this question. Hindu believes their religion, Muslim believes their religion, but کہتے ہیں مسلمان نان مسلم ہندو کبھی نہیں چاہتے ہیں یا کبھی نہیں کرتے کہ مسلمانوں کو کنورٹ کرنا اسلام کے اندر, تو پھر اس مسلمان کیوں چاہتے ہیں کہ ہندو کنورٹ ہو جائے اسلام کے اندر. Sister, it is like giving an example. There is a student who goes to school, maybe is in the 7th standard or 8th standard. There is another student who goes to postgraduate college, maybe is doing his masters. Now when they meet, will the school student try and teach the postgraduate, or the postgraduate will teach the school student? ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہاں پر ایک مثال دی, اس کو مثال سے سمجھایا کہ ایک اگر 7ویں یا 8ویں جماعت کا ایک بچہ ہے اور ایک گریجویٹ کا بچہ ہے, کیا اگر یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں, ملنے کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ ایک گریجویٹ کا بچہ اس لوور کلاس کے بچے کو ٹیچ کر سکتا ہے, اسٹڈی کروا سکتا ہے, یا یہ لوور کلاس کا گریجویٹ کو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ گریجویٹ کا لوور کلاس والے کو کر سکتا ہے. کہتے ہیں بس یہی فرق ہے. دیکھو انہوں نے مثال کے ذریعے بہت وضاحت کی, لیکن بعد میں انہوں نے کنٹینیو اس کے حوالے سے ان کو تفصیل بھی دیا کس طریقے سے کہنا ہے وغیرہ. تو مزید آپ اس کی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں آگے چل کر. ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں. یہ ہمارے بہترین اسکالرسوں میں سب شامل ہوتے ہیں. تو آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ آخر ایک نان مسلم جب مسلم ہونے کے بعد اس کی کیا فیلنگ ہوتی ہے, اس کو تھوڑا سا ایک نظر ہم دیکھیں تاکہ ہمارے اندر تھوڑے سے جذبات پیدا ہوں. 7 years old and I come from India.
I belong to Hinduism and not a very practicing family, okay, like not so religious. Religion was always a confusion, and just for the sake of doing it, we used to do it. I mean, and they were very good, and that was the time that I realized that, okay, these are humans and these are really nice people. It was their nice behavior that first attracted me towards the people, not to the religion. Still, I'm not getting to the religion, just the people, no matter what. When I took the Quran in my hand, I literally, even if now I say my hands shiver, it's like I cried and cried and cried holding it. I just cried. I cried for, I don't know, more than half an hour. I just kept crying. दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा और आज का रिएक्शन कैसा था, और साथ साथ इसी तरीके से आप हमें बता दें कि अपने कमेंट्स के ज़रिए कि आज का टॉपिक आपको, ख़ास तौर पर आज का टॉपिक जो है आपको कैसा लगा, उसके हवाले से आप ज़रूर कमेंट्स करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।